بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالڈون بادشاہ تھا، اس نے بادشاہوں کی طرح حکم دیا، تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے دربان کو بلا کر کہا، اس مسلمان کے پاؤں میں زنجیر ڈال دو جو ہماری خیمہ گاہ میں رہتا ہے۔ اور جب بالڈون مسافہ کی پہاڑیوں میں پہنچا تب تبریز زنجیروں میں بندھا ہوا قیدی تھا اور ویرا ایسی قیدی جسے زنجیر نہیں ڈالی گئی تھی بلکہ محافظوں کے پہرے میں تھی۔ یہاں آ کر بالڈون اپنی فوج کے ڈپلوئے میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو اس نے ویرا کو تڑپانا شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ تبریز کو اپنے سامنے بلا لیتا اور ویرا کو سامنے کھڑا کرا کے حکم دیتا کہ تبریز کو کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے تبریز کی پیٹھ پر پڑتے تو چیخیں ویرا کی نکل جاتی تھیں اور بالڈون ویرا سے کہتا، تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتی، میں تمہیں اس زبان درازی کی سزا دے رہا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ تبریز تو جیسے گونگا اور بہرا ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اسے یہ سزا ویرا دلا رہی ہے۔ ویرا کی چیخوں اور آہذاری سے وہ سمجھ گیا کہ ویرا بھی مظلوم ہے۔ تبریز برداشت کرتا مگر ایک روز ویرا کی برداشت ٹوٹ گئی۔ وہ بالڈون کے پاس چلی گئی، اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ جب تک کہیں گے اور جس طرح کہیں گے آپ کے ساتھ رہوں گی، پر تبریز کو چھوڑ دیں۔ بالڈون کے حکم سے تبریز کی زنجیریں کھول دی گئیں اور اس کی مرہم پٹی کا انتظام کر دیا گیا اور ویرا شاہ بالڈون کی تنہائی کی رونق بن گئی۔ چند دنوں بعد بالڈون نے رات کو شراب اور ویرا کے حسن سے بدمست ہو کر اسے کہا، اگر میں صلاح الدین ایوبی کو تبریز کی طرح زنجیروں میں باندھ کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو مان جاؤ گی کہ میں اتنا بوڑھا نہیں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ میں صلاح الدین سے کہوں گی کہ میں ملکہ بالڈون ہوں، اپنی تلوار میرے قدموں میں رکھ دو۔ 2 روز بعد میں تمہیں یہ کر کے دکھا دوں گا جو میں نے کہا ہے، پر مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے میرے قدموں میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے؟ پرسوں صبح کی تاریخ میں ہم اس پر حملہ کریں گے، اس سے پہلے کہ اسے معلوم ہو کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ میرا قیدی ہوگا، اسے میری موجودگی کا علم نہیں۔ تبریز آزاد تھا، اس کے متعلق بالڈون نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ چلا جائے، رہے یا کیا کرے۔ وہ شاہی مہمان بنا ہوا تھا۔ صبح طلوع ہوئی تو ویرا تبریز کے خیمے میں گئی۔ تبریز بے تابی سے اسے ملا اور اس پر برسا، زیادہ باتوں کا وقت نہیں، میں آج تمہارے احسان کا صلہ اور تمہاری محبت کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ میں جو کہتی ہوں وہ کرنا، مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، تمہارا ہمس تباہ ہو چکا ہے، وہاں نہ جانا، وہاں کھنڈر ہوں گے اور تمہیں وہاں اپنے گھر والوں کی ہڈیاں ملیں گی۔ اس نے تبریز کو اس تباہی اور تبریز کو بچانے کی تفصیل سنا کر کہا، تمہیں بالڈون کی فوج سے انتقام لینا ہے۔ آج رات اس طرح پہاڑی علاقے سے نکل جاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ صلیبی فوج تمہارے سر پر بیٹھی ہے اور پرسوں تم پر حملہ کرے گی۔ ویرا نے اسے بالڈون کے حملے کا سارا پلان بتا دیا اور کہا، اب میری طرف نہ دیکھو ورنہ یہاں سے ہل نہیں سکو گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری منزلیں جدا جدا ہیں، آج ہم دونوں نے اپنی اپنی منزل پا لی ہے۔ اگر ویرا اسے حمس کی تباہی اور قتل عام کی کہانی نہ سناتی تو تبریز وہاں سے اتنی جلدی نہ چلتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے کر ویرا سے جدا ہوا اور شام تاریک ہوتے ہی چپکے سے بچتا بچاتا نکل گیا۔ سلطان ایوبی کی فوج کی خیمہ گاہ میں آیا اور کہا کہ وہ سلطان کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اسے وہاں پہنچا دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے اس کی ساری داستان تحمل سے سنی اور اس سے بالڈون کی فوج اور اس کے پلان کے متعلق پوری اطلاع لی۔
سلطان نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور ضروری احکام دیے۔ شاہ بالڈون نے تیسری رات کے آخری پہر سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ پر حملہ کیا، مگر وہ صرف خیمے تھے، فوج نہیں تھی۔ اچانک فضا میں فلیتے والے تیروں کے شرارے اڑے اور خیموں پر گرے۔ خیمے جن کے اندر خشک گھاس اور اس پر آتشگیر سیال چھڑکا ہوا تھا مہیب شعلے بن گئے۔ بالڈون نے یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے مزید دستوں کو حملے کے لیے بھیجا، تو ان پر دائیں اور بائیں سے تیروں کی بچھاڑیں پڑیں۔ صبح ہوئی تو بالڈون کی اس فوج پر جو وادیوں میں چھپی ہوئی تھی حملہ ہو گیا۔ تب بالڈون کو احساس ہوا کہ اس نے سلطان ایوبی کو بے خبری میں نہیں لیا، بلکہ وہ خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا ہے۔ بالڈون ایک بلندی پر جا کھڑا ہوا اور اپنی فوج کا حشر دیکھنے لگا۔ عقب سے اس پر تیر آئے مگر اس کے 2 محافظوں کو لگے۔ وہ بھاگ کر نیچے اترا تو آگے سے سلطان ایوبی کے سپاہی آ گئے اور بالڈون ایک تنگ سے راستے سے نکل کر بھاگ گیا۔ اکتوبر سن 1179 بمطابق 575 ہجری کے اس معرکے میں بالڈون قیدی ہوتے ہوتے بچا۔ سلطان ایوبی نے رملہ کی شکست کا انتقام لے لیا، جس سے اس کی فوج کا حوصلہ بلند اور خود اعتمادی بحال ہو گئی، اور ویرا اور تبریز تاریخ کی تاریکیوں میں روپوش ہو گئے۔ یہ نومبر سن 1181 کا واقعہ ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابن لاؤن کو ایسی شکست دی کہ اس کا قلعہ اسی کی فوج کے جنگی قیدیوں سے اس طرح مسمار کرا دیا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کا ملبہ دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ بالڈون کو شکست دی تھی۔ یہ دراصل ایک مسلمان جاسوس کا کارنامہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بروقت اطلاع دے دی تھی کہ فوج فلاں پہاڑی مقام پر گھات میں بیٹھی ہے۔ آپ نے ان دونوں جنگوں کی تفصیلات پچھلی ویڈیوز میں سنی ہیں۔ یہ بالڈون کی دوسری پسپائی اور پٹائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سلطان ایوبی کے بھائی العادل سے ایسی ہی شکست کھا چکا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے اٹھنے کے قابل نہیں رہنے دیا تھا، لیکن وہاں وہ اکیلا صلیبی بادشاہ نہیں تھا۔ عالم اسلام میں کئی صلیبی افواج موجود تھیں۔ ان کے حکمران دل سے ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن ان کا دشمن مشترکہ تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہی تھا کہ وہ اکیلا زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قابض ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت بالڈون نے اکیلے العادل اور اس کے بعد سلطان ایوبی سے جنگیں لڑی تھیں۔ اس کے پاس فوج اور وسائل کی کمی نہیں تھی، اس کا اسلحہ بھی برتر تھا اور اس کے جانور بھی بہتر تھے، لیکن پھر بھی ہار گیا۔ کچھ عرصہ تو اسے بکھری ہوئی فوج اکٹھی کرنے میں لگ گیا۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی ابن لاؤن کو بھی شکست دے کر اس کی بادشاہی اور جنگی طاقت کمزور کر آیا ہے۔ ابن لاؤن آرمینی تھا اور آرمینی صلیبیوں کے دوست تھے۔ ان کی شکست صلیبیوں کے لیے اچھی خاصی چوٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اطلاع ملی کہ ابن لاؤن کی سلطنت تلخالد اور اس کے قلعے کارا حصار پر حملے میں سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ الملک الصالح کی فوج کے دستے بھی تھے، تو وہ بے چین ہو گیا۔ یہ تو اسے اور دوسرے صلیبی حکمرانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے الملک الصالح کو شکست دے کر اپنا خود مختار امیر بنا لیا ہے، مگر انہیں یہ توقع تھی کہ الصالح اس معاہدے پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ الصالح کی خصلت تھی، وہ بظاہر سلطان ایوبی کے تابع ہو گیا تھا، مگر اس نے صلیبیوں کے ساتھ مراسم نہیں توڑے تھے۔ اب بالڈون کو پتہ چلا کہ الصالح نے سلطان ایوبی کو فوج دی تھی، تو وہ یروشلم چلا گیا، جہاں صلیبی بادشاہوں کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ دوسرا ہیڈ کوارٹر اقرا تھا۔ بالڈون نے صلیبی حکمرانوں اور جرنیلوں کی کانفرنس میں کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان پھر متحد ہو رہے ہیں؟
الملک الصالح کو آپ لوگ اپنا اتحادی سمجھتے رہے اور اس نے اپنی فوج صلاح الدین ایوبی کو دے دی تھی۔ فلپس اگسٹس نے کہا، ابن لاون کی شکست ہماری شکست ہے۔ اگر آپ گاد میں بیٹھنے کی بجائے ابن لاون کی مدد کو پہنچتے اور صلاح الدین ایوبی پر عقب سے حملہ کر دیتے تو شکست اس کی ہوتی۔ جس طرح آپ میں سے کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ صلاح الدین ایوبی نے پیش قدمی کا رخ بدل کر تل خالد کا رخ کر لیا ہے، اسی طرح مجھے بھی معلوم نہ ہو سکا۔ گے آف لوزینان نے کہا، یہ آپ کے نظام جاسوسی کی کوتاہی ہے۔ ہم بہت دور تھے، دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ قریب تھے، سلطان ایوبی کی فوج آپ کے قریب سے گزر گئی پر آپ کو پتہ نہ چل سکا اور آپ گات میں چھپے رہے۔ بالڈون نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک مسلمان جاسوس ہے۔ میں اسے بے ضرر آدمی سمجھتا رہا۔ وہ میرا قیدی تھا مگر بھاگ گیا اور سلطان ایوبی کو گھات کی خبر دے دی۔ لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ ایوبی اور الصالح کا معاہدہ اور اتحاد کس طرح توڑا جائے۔ ایک اور صلیبی بادشاہ نے کہا، کیا آپ مسلمانوں کی کمزوریوں کو بھول گئے ہیں یا انہیں نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس وقت الصالح بچہ تھا جب ہم نے اس کے مشیروں، امیروں اور سالاروں کو تحفے، تحائف اور عیاشی کا سامان دے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے، اسے اب ہاتھ میں لینا زیادہ آسان ہے۔ اپنا حربہ استعمال کریں اور مخصوص تحفہ اپنے ایلیچی کے ہمراہ بھیج دیں۔ اگر آپ جنگی قوت سے اسے ساتھ ملانے کی سوچ رہے ہیں تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ سلطان ایوبی کی فوج اس علاقے میں موجود ہے۔ العادل بھی اپنی فوج کے ساتھ یہی ہے۔ الصالح کے پاس اپنی فوج کے علاوہ حران اور موصل کی فوج بھی ہے۔ اگر آپ نے حلب پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی تمام افواج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اگر اس نے ہم پر فتح حاصل نہ کی تو یہ نقصان ضرور ہوگا کہ الصالح آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ ہمیں فلسطین کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے اپنی افواج کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کدھر کا رخ کرتا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ ان حالات میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آپ اپنے طور پر الصالح کو ہاتھ میں لے لیں۔ سن 1180 میں والی موصل سیف الدین غازی مرا تو اس کی جگہ عز الدین مسعود نے عمارت سنبھال لی۔ اسی سال سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی شمس الدولہ توران شاہ بھی سکندریہ میں فوت ہو گیا۔ سلطان ایوبی مصر چلا گیا۔ وہاں کے حالات پھر بگڑنے لگے تھے۔ وہ اپنی فوج اپنے بھائی العادل کی زیر کمان پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ سن 1181 کا سال آ گیا جب بالڈون نے اپنی فوج کی کمی پوری کر لی تھی اور اسے ٹریننگ بھی دے لی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو سلطان ایوبی کی چالوں کے مطابق جنگی مشقیں بھی کرائی تھیں۔ وہ اگلی جنگ کے لیے تیار تھا لیکن الملک الصالح کو وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ الصالح اب بچہ نہیں بلکہ جوان تھا۔ سلطنت کے کاروبار کو وہ سمجھنے لگا تھا۔ اس کی کمزوری اس کے مشیر اور سالار تھے جو درپردہ صلیبیوں کے حامی تھے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لی تھی مگر اس کے دماغ سے ابھی بادشاہی کا خبر نکلا نہیں تھا۔ وہ خود مختار حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ صلیبی بادشاہ بالڈون کا ایلیچی آیا ہے۔ اس نے فوراً اسے اندر لانے کی اجازت دے دی۔ یہ ایلیچی ذہنی تخریب کاری کا ماہر اور انسانی نفسیات کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے الملک الصالح کو بتایا کہ وہ کچھ تحفے بھی ساتھ لایا ہے۔ تحفوں میں ایک تو بیش قیمت ہیروں اور جواہرات اور سونے کے سکوں کا بکس تھا، 2 تلواریں تھیں، 50 اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے اور ایک لڑکی تھی۔
الصالح نے باہر جا کر گھوڑے دیکھے، ہیرے اور جواہرات دیکھے، لیکن جس تحفے پر اس کی نظریں جم کر رہ گئیں وہ لڑکی تھی۔ وہ بہت دیر لڑکی کو ہی دیکھتا رہا۔ اس کی اٹھتی جوانی کی تمام تر کمزوریاں ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئیں۔ ایلیچی نے اس کے ہاتھ میں بالڈون کا پیغام دیا جو عربی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر تو پیغام کی طرف دیکھا ہی نہیں، کیونکہ لڑکی اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ ایلیچی نے پیغام کھول کر اس کے آگے رکھا۔ بالڈون نے لکھا تھا، عزیز الملک الصالح والی حلب، میں ایلیچی اور تحفوں کی بجائے اپنی فوج بھیج سکتا تھا، لیکن میں آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ میرے دوست اور میرے بچے ہیں۔ ہم نے آپ کی مدد اس وقت کی تھی جب آپ بچے تھے، اور صلاح الدین ایوبی آپ کی سلطنت پر قابض ہونے کے لیے آیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ گمشتگین اور سیف الدین نے آپ کو دوستی کے دھوکے میں رکھا۔ ہم بھی اس دھوکے کو سمجھ نہ سکے۔ اگر آپ اکیلے ہوتے تو آپ کی فوج کبھی شکست نہ کھاتی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گمشتگین کس قدر فریب کار تھا۔ آپ کو اسے سزائے موت دینی پڑی۔ سیف الدین نے بھی آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا کیونکہ وہ حلب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہم تھے جنہوں نے اسے ان عزائم سے باز رکھا۔ آپ نے آخر صلاح الدین ایوبی سے شکست کھائی جس نے آپ کو اس کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اتنے مجبور ہوئے کہ اسے آپ نے ابن لاؤن پر حملہ کرنے کے لیے فوج دے دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جیسا غیور جنگجو اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، مگر آپ تنہا تھے۔ میں خود جنگ و جدل میں الجھا رہا ورنہ آپ کی مدد کو پہنچتا۔ اب میں آپ کی طرف توجہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ آپ نہ بھولیں کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو ایسی خود مختاری دی ہے جس کا مطلب غلامی ہے۔ وہ آپ کو آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہے۔ آپ نے عز الدین کی مدد کے لیے آرمینیوں کو شکست دی اور اسے اپنے احساس کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تمام چھوٹے چھوٹے امراء اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اب اس کی نظر آپ کے علاوہ موصل اور حران پر ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ مصر سے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے فوج لایا تھا، لیکن اس نے تل خالد پر حملہ کیا اور آپ سے بھی فوج لے لی۔ اب وہ پھر مصر چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کا مقصد ہمارے جاسوس ہمیں بتا چکے ہیں۔ وہ بے بہا خزانہ لے کر گیا ہے جو وہ قاہرہ اپنے خزانے میں رکھ کر واپس آئے گا۔ اس نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کی فوج کو اس نے مال غنیمت میں کتنا حصہ دیا ہے؟ اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آرمینیوں کی کتنی لڑکیاں وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ ان سوالوں کو اپنے ذہن میں الٹ پلٹ کریں۔ آپ پر صلاح الدین ایوبی کے کردار اور اس کی نیت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ ہم اس خطے میں امن و امان قائم کرنے آئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی یہاں سے ہمیں بے دخل کر کے یورپ پر حملہ کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی سوچ رہا ہے۔ آپ اور دوسرے امراء کو وہ اپنی تھیلی کے سکے سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دفاع کا انتظام نہ کیا تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم یہاں یورپ کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو مجھے جواب دیں۔ میں اپنے مشیر بھیجوں گا جو آپ کی مالی اور جنگی ضرورت کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے۔ میں نے جو گھوڑے بھیجے ہیں یہ تحفہ ہے۔ میں آپ کی فوج کے لیے ایسے سینکڑوں گھوڑے بھیج سکتا ہوں۔ یورپ سے ہم نے جدید ہتھیار منگوائے ہیں، وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ نہ توڑیں، درپردہ معاہدہ توڑ دیں اور اپنے دفاع کی تیاری کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الملک الصالح کے نوجوان اعصاب پر یہودیوں کی اتنی حسین اور دلکش لڑکی نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ پیغام کے الفاظ جادو کی طرح اس کے دل میں اترتے گئے
اس نے ایلیچی کے آرام اور خوراک کا ایسا انتظام کرنے کا حکم دیا جیسے بالڈون خود آ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو لڑکی کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن اس لڑکی کا جو انداز تھا اور اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس نے اس کے حسن پر طلسماتی اثر پیدا کر رکھا تھا۔ السالے اندھا ہو گیا۔ رات کو لڑکی اس کی خوابگاہ میں آئی تو اس کے ہاتھ میں سرئی اور پیالے تھے جو تحفے میں آئے تھے۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ فرانس کی شراب ہے جو صرف بادشاہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ آپ کے حرم میں تو کچھ بھی نہیں، کیا آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا حرم آباد ہو؟ الملک الصالح نے مخمور سی آواز میں کہا، میرے حرم کے لیے تم اکیلی کافی ہو، میں اپنے جیسی لڑکیوں سے آپ کا حرم بھر دوں گی۔ لڑکی نے شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ہی بیوی ہے اور وہ کسی کو حرم میں عورتیں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا؟ الصالح نے جواب دیا، ہاں یہ صحیح ہے، اور وہ شراب کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا اپنا ایک خفیہ حرم بھی ہے جس میں غیر معمولی طور پر حسین مسلمان، یہودی اور عیسائی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں۔